بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنگ خندق 5 ہجری کو واقع ہوئی، جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ جنگ خندق کا آغاز کچھ اس طرح ہوا کہ بنو نذیر اور بنو کنیکہ کے لوگوں کو جب مدینے سے نکالا گیا تو انہوں نے اہل مکہ کے ساتھ مل کر مدینے پر حملہ کرنے کی سازش کی۔ اس کے علاوہ جن عرب قبائل نے اہل قریش کا ساتھ دیا ان میں بنو غطفان، بنو اسد اور بنو سعد بھی شامل تھے۔ اس طرح ایک زبردست فوج جس میں تقریباً 24,000 لوگ شامل تھے تیار کر لی گئی، جو مدینے پر حملے کے غرض سے روانہ ہوئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کا تعلق ایران سے تھا اور جو خندق کے طریقے جنگ سے واقف تھے، یہ رائے دی کہ مدینے کے ارد گرد خندق کھود کر مدینے کی حفاظت کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور مدینے کے شمالی رخ پر خندق کھودنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ باقی 3 اطراف میں مکانات وغیرہ کا سلسلہ تھا جس سے شہر کی حفاظت ہو سکتی تھی۔ 3,000 مسلمانوں نے خندق کھودنے کا کام شروع کیا، جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا، اور 20 دن کے متواتر محنت کے بعد 5 گز چوڑی خندق تیار ہو گئی، جو مدینے کے شمالی رخ کی حفاظت کے لیے بہت کافی تھی۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قریظہ ابھی تک مدینے میں تھا اور وہ مسلمانوں کے ساتھ تھا، لیکن جب قریش کی فوج مدینے کے قریب آ گئی تو بنو نذیر کی کوششوں سے انہوں نے اپنے معاہدے کو توڑ دیا اور دشمنوں سے جا ملے۔ اب صورت یہ تھی کہ مدینے کے باہر دشمن کی فوجیں محاصرہ کیے ہوئے تھی اور مدینے کے اندر بھی مسلمانوں کے خلاف یہودی جنگ پر آمادہ ہو گئے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ منافقین بھی مدینے میں موجود تھے جو مسلمانوں کا ساتھ چھوڑنے لگے تھے اور چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے۔ ان حالات میں مدینے کی حفاظت کرنا اور دشمنوں کی تمام کوششوں کو ناکام بنانا کوئی آسان بات نہ تھی، لیکن اہل قریش اور ان کے اتحادیوں کے لیے خندق بالکل ایک نئی چیز تھی اور وہ خندق کو آسانی سے پار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ خندق کی دوسری جانب مسلمان تھے جو اس کی حفاظت کر رہے تھے اور جنگ کے لیے تیار تھے۔ مشرکوں کی طرف سے برابر حملے کیے جاتے رہے اور خندق کو عبور کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ ایک دن ان لوگوں نے عام حملے کا فیصلہ کیا اور ان کی فوج کا کچھ حصہ حملے کے زور میں خندق کو پار بھی کر گیا، لیکن مسلمانوں نے تیر اور پتھروں سے مقابلہ کیا اور دشمن کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ مدینے کے اندر بنو قریظہ نے اس علاقے کو گھیر لیا جہاں مسلمان عورتیں تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کی حفاظت کے لیے بھیج دیا، لیکن ان مسلمان عورتوں نے بہت بہادری سے یہودیوں کا مقابلہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر بڑی ہمت سے کام لیا اور بنو قریظہ کے حملے کو ناکام بنایا۔ مدینے کا محاصرہ طویل ہوتا جا رہا تھا، جس کے لیے اہل قریش اور ان کے اتحادی تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ تو بدر اور احد کی طرح جنگ کرنے آئے تھے اور سمجھتے تھے کہ جنگ کا فیصلہ 1 یا 2 دن کے اندر اندر ہو جائے گا۔ تقریباً 1 ماہ تک وہ مدینے کا محاصرہ کیے رہے اور خندق کو عبور کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ان میں آپس میں اختلافات رونما ہونے لگے اور سب سے پہلے یہودی علیحدہ ہو کر میدان جنگ سے چل دیے۔ سامان کی قلت بھی محسوس ہونے لگی کیونکہ اس کی فراہمی کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا تھا۔ ان حالات نے اتحادیوں کو بددل کرنا شروع کر دیا تھا اور وہ محاصرے کی طوالت کو برداشت نہیں کر سکے۔ اس کے علاوہ بارش اور ہوا کا ایک زبردست طوفان بھی آ گیا جس نے فوج میں اور زیادہ علیحدگی پیدا کر دی۔ کیونکہ خندق کے موقع پر حضرت ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ بھی اس فوج کا حصہ تھے، لیکن یہ سب ماحول دیکھ کر انہوں نے اپنی فوج کو واپسی کا حکم دیا۔ اس طرح اتحادیوں نے خود ہی مدینے کا محاصرہ اٹھا لیا۔ اس معرکہ خندق، جسے معرکہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، دونوں طرف سے جانی نقصان بہت کم ہوا، لیکن دشمنوں کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی اور مسلمانوں نے بہت ہمت و استقلال اور بہادری سے مدینے کی حفاظت کی۔ اس بار 24,000 یہودیوں کا مقابلہ 3,000 مسلمانوں نے کیا تھا، جس سے 2 باتیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ قریش کی انتہائی کوششوں کے بعد بھی اسلام کا پرچم سربلند رہا، دوسرا یہ کہ جنگ بدر کے بعد سے مسلمانوں کی تعداد میں بھی برابر اضافہ ہوتا رہا اور جنگ خندق کے وقت ان کی تعداد 3,000 کے قریب پہنچ گئی تھی۔ اس کے علاوہ اب تک مسلمانوں نے جنگ میں پہل نہیں کی تھی اور وہ مدفعن جنگیں لڑ رہے تھے، لیکن جنگ خندق کی ناکامی کے بعد قریش کی ہمتوں نے جواب دے دیا اور پھر انہیں مدینے پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ اتحادی فوجوں کی ناکامی نے آس پاس کے قبائل پر اچھا اثر ڈالا اور ان میں سے اکثر مسلمان کے حلیف بن گئے، یعنی مسلمان ہو گئے۔
اور جب انہیں اسلام کی تعلیمات حاصل ہوئی تو حلقے اسلام میں داخل ہو گئے۔ جنگ خندق کے بعد اسلام کی ترقی میں اضافہ ہوا اور عرب میں مسلمان ایک مذہبی اور سیاسی طاقت سمجھے جانے لگے۔